بھائی ابھی تو ہمیں یقین ہونے لگا کہ ہماری قسمت میں ہی ایئر لائن کی بے رخی ہمیں جہاز کے ٹکٹ میں بس کے دھکے دلوا رہی ہے۔ اتنے پیسے تو ہم نے کبھی پاکستان میں نہیں دیے جتنے ہمیں واش روم کے لیے دینے پڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں آسمان کے خوبصورت نظاروں کو دھندلے پن نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ لگتا ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے ایئرپورٹ کے پورے پیسے ہی نہیں ادا کیے۔ ہمارا واپسی کا سفر اسلام آباد ایئرپورٹ سے شروع ہوا۔ ویسے میں نے امیگریشن سے پہلی والی جگہ تو سکپ کر دی ہے کیونکہ اپنوں کو چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ مومنٹس میں نے نکال دی۔ امیگریشن کو کراس کرنے کے بعد ہماری سیدھا نظر پڑی کھانے پینے پہ۔ ہمارے خیال میں پیٹ پوجا سب سے پہلے۔ ویسے ہم نے کھانے میں جناب علی سینڈوچ منگوائے اور ساتھ میں پیسٹری منگوائی جو بعد میں بڑی سخت نکلی، اور ساتھ میں ہم نے مینگو جوس لیا جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اورنج جوس تھا۔ کھانے پینے کے بعد بھائی جی ہم انٹر ہوئے ایک ٹنل میں۔ ویسے وہ ایک عجیب سا ٹنل ہی تھا کیونکہ سائڈیں شیشے کی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ہم پہنچے سیدھا جہاز میں۔ تو جہاز میں انٹر ہونے کے بعد ہم فوراً سے جھپٹے اپنی سیٹ پہ، کہیں ایسے نہ ہو شیشے والی سیٹ ہماری کوئی اور پکڑ لے۔ بھائی جہاز کو پورا بھرنے کے بعد گیٹ وے بھی ہم سے ناراض ہو گیا، اور گیٹ وے جو کہ جہاز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ بھی علیحدہ ہو گیا، اور ہمارا جہاز رفتہ رفتہ مین رن وے کی طرف چلنے پڑا۔ اسی دوران ہم نے فری انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی، لیکن اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مین رن وے پہ پہنچنے کے بعد جہاز نے پکڑی اپنی فل سپیڈ، اور کچھ ہی لمحوں میں ہم پہنچے آسمان کی بلندیوں میں، جس کے ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی LCD کی طرف نظر دوڑائیں، لیکن اس LCD میں تو برائے نام کچھ نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کی پرواز کے بعد ہمارے پاس آیا کھانا۔ یہ پینٹس ہیں یا کاجو ہیں، اور یہ دیکھیں جی ایک کپ ہے، ایک ساتھ میں جی کیک، فروٹ، اور یہ ہے رائس، چکن چاول۔ کھانے کے بعد ہماری لگ گئی آنکھ، تو جب آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں آسمان پہ نمودار ہو چکی تھی۔ باہر نظر دوڑائی تو زمین کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ویسے اس ٹائم جب ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بادلوں کے اوپر سے پرواز کر رہے ہوں۔ کچھ ہی لمحوں میں آسمان کے خوبصورت نظاروں کو دھندلے پن نے اپنی لپیٹ میں لیا، جس کا ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو بادلوں میں پرواز کر رہے تھے۔ ہمارا جہاز کچھ ہی دیر میں رن وے پہ لینڈ تو کیا، لیکن ایئرپورٹ سے دور جا کے کھڑا کیا۔ لگتا ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے ایئرپورٹ کے پورے پیسے ہی نہیں ادا کیے، اور ادھر سے پھر ہمیں بس پہ سوار کر کے ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا۔ پہنچنے کے بعد ہم پہنچے ٹرانسفر والے ایریا میں، جہاں پر ہمیں پہلے کہا گیا جی جوتے اتارے۔ تو جوتے اتارنے کے ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ بھائی اب تو لگتا ہے سارا سامان چیک کیا جائے گا، لیکن انہوں نے 5-1 منٹ میں فارغ کر دیا اور دل کو ذرا سا سکون ملا۔ 1.5 گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت پڑی کیونکہ واش روم میں تو ہوتا نہیں ہے پانی، جس کے لیے ہم نے پانی کی چھوٹی بوتل اٹھائی، وہ بھی وینڈنگ مشین سے، اور وہ ہمیں پڑی جناب علی 800 روپے میں۔ اتنے پیسے تو ہم نے کبھی پاکستان میں نہیں دیے جتنے ہمیں واش روم کے لیے دینے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچے گیٹ پہ، جہاں پہ دوبارہ بس لینے آئی،
بھائی ابھی تو ہمیں یقین ہونے لگا کہ ہماری قسمت میں ہی ایئر لائن کی بے رخی ہمیں جہاز کے ٹکٹ میں بس کے دھکے دلوا رہی ہے۔ تھائی لینڈ سے کوریا جانے والا جہاز بنسبت پاکستان سے تھائی لینڈ بہت اچھا تھا اور لگ رہا تھا کہ ہمیں کافی سہولیات دی ہیں اور راستے میں ہمیں کھانا شانا بھی زبردست قسم کا دیا، لیکن ایک مسئلہ بہت زیادہ تھا۔ ہمارے ساتھ ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا راستہ ماشاءاللہ سے ایسی کہانیاں سنائی، ایسی باتیں سنائی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی اس جہاز میں بیٹھتے ہی نہیں، کسی طرح اتر ہی جاتے ہیں۔ بھائی اللہ اللہ کر کے ہم نے اپنا سفر تقریباً 5 گھنٹے میں پورا کیا اور کوریا اتر گئے۔ کوریا ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم گئے ٹکٹ آفس، جو کہ بالکل ایئرپورٹ سے باہر تھا، اور ہم نے اپنے سٹی ڈیجن کے لیے ٹکٹ خریدا، جو کہ تقریباً ہمیں 7,000 کا پڑا۔ اتنا مہنگا ٹکٹ، بس کے آنے میں تقریباً 3-1 گھنٹے تھے، اور ساتھ ہی جناب علی ٹکٹ کی پرائز جو کہ 7,000 تھی، اس کی وجہ سے ہمارے سر میں ہوا درد۔ اس سر درد کو ختم کرنے کے لیے ہم پہنچے کافی شاپ پہ، جہاں پہ 1,000 اور خرچہ کیا ہم نے، اور ایک کافی ہم نے اپنے لیے خریدی، جسے پینے کے بعد کچھ دیر ہم نے موبائل چارج کیا، اور 3 گھنٹے بعد ہم گولڈ پریمیم کلاس والی بس میں ڈیجن کی طرف روانہ ہوئے۔ بس کافی زبردست تھی، کافی فیسلٹیز تھی، اور بس میں بیٹھتے ساری ایز یوزول ہمیں نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو ہم ڈیجن تک پہنچ چکے تھے، اور سیدھا ہم نے بک کرائی کاکاؤ ٹیکسی، جس کو ہم نے 1,000 روپے دیے، اور ہم پہنچے اپنی بلڈنگ پہ، اور اس طرح ہمارا کوئی 16 سے 18 گھنٹے کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔